بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیلٹر انٹرنیشنل کی طرف سے آپ تمام بھائیوں کو خوش آمدید. آج چونکہ ہمارے پاس ہاتھ میں موجود ہے شیلٹر انٹرنیشنل کا یہ شمارہ جس میں انسانی حقوق کی آواز کے نام پر جو پبلیکیشن کی گئی ہے ان کے اوپر ہم آج ڈسکشن کریں گے. اور حکیم صاحب آپ کو شیلٹر انٹرنیشنل کے اس پلیٹ فارم پر آپ کو میں یہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایز ایڈیٹر اس کی ذمہ داری سنبھالی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ اس پلیٹ فارم پر انسانی حقوق کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اور مستقبل قریب میں آپ کیا سمجھ لیں گے شیلٹر کیا کر پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشتاق ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ایک فورم کے اندر اس کا باضابطہ اپنے جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان کو زبان اور آنکھوں سے یہ موقع مہیا کیا کہ وہ اس کے اوپر آپ نہ صرف دیکھیں بلکہ اس کے اوپر کمنٹس بھی کریں کہ یہ جو سلسلہ ہے اس طرح کا اس کے اندر کتنی گنجائش ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے 25 سال کا عرصہ ہو گیا ہے جرنلزم ہے جس میں میں نے کتابیں لکھی, انسانی حقوق کے لیے کام کیا, باہر کی دنیا میں جا کر دیکھا, پھر اس کا پاکستان کے ساتھ تقابلی جائزہ لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فورم جو تقریباً یقیناً اچھے ہوتے ہوں گے, وہاں جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں شرط ان کی ہوتی ہے کہ وہ اس اپنے کام کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اور جو منشور مقصود وہ پیش کرتے ہیں اس کے اوپر کتنا وہ عمل کرتے ہیں. تو میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ جو شیلٹر انٹرنیشنل ہے اس میں انسانی حقوق کا ترجمان ہے. تو بنیادی طور پر انسانی حقوق جو ہیں وہ آج پوری دنیا کے اندر بڑے بے دردی سے کچلے جا رہے ہیں, جہاں آپ کے احساسات جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ شیلٹر انٹرنیشنل کو ہم کچلے ہوئے طبقات کی حقیقی زبان بنا کے رکھیں گے. تو اس میں ہم اس کو ایک مشن سمجھ کے ایک خدمت سمجھ کے اس کو آگے لے جائیں گے. اچھا ندیم صاحب یہ ایک چیز ذرا پوچھنی تھی, اگر پازیٹیو تھنکنگ از مسٹ فار دا ڈیولپمنٹ آف پاکستان, اس پر ایک سیمینار بھی ہوا تھا آپ کو شاید یاد ہوگا جس میں ہم نے پارٹیسپیشن کی تھی, NCRT میں ہوا تھا. تو اسی چیز کو اس میں فوکس کیا گیا اور یہ آپ کی اس میں خصوصی انپٹ شامل ہے. یہ ایک دوست نے ای میل کی تھی کہ اس کو شامل کریں. تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ چین نے پاکستان میں اقتصادی راہداری منصوبے پر تشویش کو مسترد کر دیا اور پروجیکٹ ہر صورت میں مکمل کیا جائے گا. یہ چینی وزارت خارجہ کی طرف سے یہ خبر جو لگی تھی اور اس کو یعنی بڑی اہمیت حاصل ہے. تو آپ اس پر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اکنامک کوریڈور ہے یہ انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ یقیناً چائنا کو چونکہ پاکستان کا سب سے مضبوط ترین قریبی دوست تصور کیا گیا ہے, تو اس حوالے سے اگر وہ بات دیکھی جائے تو پاکستان کے بعد اس کی آزادی عمل میں آئی اور اس کے بعد اس نے اپنی مہارت کے ذریعے دنیا کے اندر ایک اپنی طاقت کا لوہا منوایا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمسائے چاہے جیسے بھی ہوں ان کے ساتھ تعلقات جب تک آپ کے بہتر نہیں ہوں گے تو آپ دور کے تعلقات کو بہتر رکھ کر بھی اپنے لیے ترقی کی وہ حدیں چھو نہیں سکتے ہیں, وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. تعمیر ترقی کے وہ باب جو ہیں وہ ادھورے رہتے ہیں جب آپ اپنے ہم سے. تو چائنا کا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دیکھیں دنیا کے اندر بڑے بڑے جو ہے نا وہ اعتقاد کی نئی باتیں آ رہی ہیں جس میں سب سے پہلا جو انٹرسٹ ہے وہ ممالک کا اپنا بزنس ہے, اپنا کاروبار ہے, اپنی جو ان کی انرجی ہے, اپنے لوگوں کو روزگار دینا ہے, وہ سب سے پہلی ترجیح ہے. تو اس میں چائنا اگر پاکستان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو رہی ہے, پہلے بھی تھی, اگر اس وقت موجودہ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کی بات کی جائے تو میں ان کو اس لحاظ سے پسند کرتا ہوں کہ انہوں نے پنجاب کے اندر جو ایجوکیشن کے اندر صحت کے اندر جو ڈیولپمنٹ کی اور پوری دنیا کو یہاں لا کر سیمینار کروائے, ورکشاپس کروائی اور جس سے سیکھا اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر وہ ٹیلنٹ موجود ہے. اب دنیا ساری جو ہے نا وہ پاکستان کی طرف آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا سٹیپ ہے اور اس راہداری کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں, خدشات ہیں, تحفظات ہیں وہ دور ہونے چاہیے اور یہ لانگ رن معاہدے ملکی سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جو معاشی حالت ہے اس کو بہتری کی طرف لانے کے لیے یہ بنیادی انسانی حقوق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کہیں نہ کہیں ترجمانی ہو رہی ہے. دیکھیں ایک بات ہو رہا تھا کہ انٹرنیشنل سطح پر اگر کوئی ملک ہمارے ملک میں اگر اس طرح انویسٹمنٹ کر رہا ہے
اور پھر سازشی بھی اگر میں نے وہ آگے کرے تو میرے میں بڑی افسوس کی بات ہے. ہمیں اس معاملے میں متحد ہونا چاہیے, پازیٹیو تھنکنگ کرنی چاہیے, خواہ وہ کوئی بھی گورنمنٹ کرے, نواز شریف کی گورنمنٹ کرے, عمران خان کی کرے, پیپلز پارٹی کرے, لیکن ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارے ملک کے فائدے میں کیا چیز ہے. اسی لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی, ہمارا جب اس طرح ڈسکشن ہوتی رہتی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو پارٹیاں ہیں ان کی کاوش یہ ہوتی ہے کہ یہ کام ہم کریں تو ہمیں قبول ہے, کوئی اور کرے ہمیں قبول نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اس کی بات یہ ہے کہ یہ ایک اور خبر تھی کہ جس میں دیکھیں آپ نے ٹاپ پر یعنی شیلٹر میں دیکھیں اسٹاپ یو کین سے اسموکنگ بیکاز اٹ کلز یو, اس کے اوپر جو ہے خصوص بہت کیا گیا اور آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسموکنگ کے خلاف جو ہے دیکھیں ایک تو جو کیا کہتے ہیں اس کو وزارت صحت ہے وہ اس کا ہر ایک ڈبی کے اوپر, سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اسموکنگ از انجریس ٹو دا ہیلتھ بیکاز اٹ کازز کینسر. تو اس کے باوجود بھی اسموکنگ جو ہے وہ اسی طرح سے ہو رہی ہے, ہر جگہ ہو رہی ہے, حالانکہ ان پبلک مقامات پر جو ہے اسموکنگ اس کی اجازت نہیں ہے, مگر پھر بھی آپ دیکھیں ذرا ہو رہی ہے. تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کیا کر پائیں گے؟ دیکھیں جی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ لکھی گئی ہے اور اس کو پبلش کیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ یہاں پر بہت ساری جو آرگنائزیشن ہیں جو اینٹی اسموکنگ ڈے مناتی ہیں اور اس کے اوپر وہ میسیج دیتی ہیں پوری دنیا کو. ہم نے جب بہت سارے یہاں پہ پروگرام کا انعقاد کر کے حکومت کو یہ میسیج دیا کہ یہ ایسا زہر ہے کہ جس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ نہ صرف خود اسموکنگ کرنے والا بلکہ کہیں بھی آپ کسی کمرے کی ایک شکل اس کی آپ کی صحت کو بگاڑنے کی یہ بھی ہے کہ جس کمرے کے اندر اگر سگریٹ پیا جائے اس کا دھواں وہاں پہ ہو تو آپ کو 3 دن تک اس کمرے میں جو بھی جانے والا ہوگا وہ کسی نہ کسی صورت متاثر ہوگا اور اس کو بھی یہ بیماری لاحق ہوگی کہ جو سگریٹ نوشی کرنے والا ہے. اب اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سگریٹ کے اندر بھی آج کل جو مختلف نشہ آور چیزیں ہیں جس میں یہ اسموکر جو ہے نا وہ پہلے تو اسموکر سگریٹ کا رہتا ہے, پھر یہ آپ کو چرس اور پاؤڈر اور ہیروئن کی طرف جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلا جو بنیاد ہے آپ کی اسی کو آپ ختم کر دیں, اس کے لیے قانون سازی ہوگی. اور ہم اس کے لیے شیلٹر کے فورم سے انٹرنیشنلی دنیا کو, پاکستان کی حکومت کو, وزارت صحت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سیمینار, ورکشاپس اور واک کے ذریعے لوگوں کو یہ میسیج دیں گے کہ وہ اس سگریٹ نوشی کو ترک کر دیں. اس کے بعد ندیم صاحب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کی سارے ورک جو اس کا جو فرسٹ پیج جو ہماری ویب سائٹ لانچ ہوتی ہے اس پر ہم نے اینٹی اسموکنگ ایکٹیویٹی جو ہے وہ آلریڈی دی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل سطح پر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں اسموکنگ والی جو کمپنیز ہیں مزید آنے شروع ہو گئی, چونکہ جو آپ کی ڈیولپ نیشنز ہیں وہاں پر اسموکنگ کے خلاف بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. اس کے لیے میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا وہ ہے آپ کی بلومبرگ جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر NGOز کو فنڈ دیتا ہے کہ, اور بلکہ جو آپ کے سماجی اس طرح گروپس بنے ہوئے ہیں بلکہ گورنمنٹس تک کو وہ دیتا ہے کہ وہ اینٹی اسموکنگ ایکٹیویٹی کریں. تو اس میں جو سب سے زیادہ متاثر ہمارا طبقہ ہے وہ ہے اسٹوڈنٹس, ینگ لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں وہ اسموکنگ کی طرف بہت زیادہ مائل ہو چکے ہیں. اس میں 2 نقصانات بہت زیادہ ہیں, ایک تو صحت کا نقصان ہے, دوسرا پیسے کا ضیاع ہے. جی تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے, یہ ایسے ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انفرادی طور پر اگر ہم ساری باتیں حکومت کے ضمن میں چھوڑ دیں کہ حکومت کوئی اس کا مورد الزام ٹھہرائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے معاملات کی کہیں بھی جو ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ دور تک ہم وہاں سے کوئی مقاصد حاصل کر پائیں. انفرادی طور پر جو والدین ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس لحاظ سے چیک کرتے رہیں کہ ان کے اوقات, ان کے معاملات, ان کے جو, تو اس سے بھی آپ بہت ساری اس چیز کے حوالے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اب جو بندہ ایک دفعہ جس کو یہ برائی منہ لگ گئی تو اس کو چھڑانے کے لیے آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کریں گے, بجائے اس کے کہ آپ چھوٹی سی اپنے گھر کی ایکٹیویٹی سے, گھر اس کی نظر رکھنے سے آپ اس کو یہ بری عادت منہ لگنے ہی نہ دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات. تو اس بارے میں کوئی میسج بھی آپ دے دیں کہ پبلک مقامات پر اور خاص طور اسکولوں کا جو ماحول ہے اس میں شیلٹر کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس حوالے سے, اور جو ہمارے سن رہے ہیں دوست ہمارے
ان کو بھی ہمارے ساتھ اس یہ اسموکنگ کے حوالے سے خصوصی طور پر ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اس برائی کو, اس سماجی برائی کو, اس ایسے نشے کو جو کہ ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو تباہ کر رہا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے وہ ہمارا ساتھ ہیں. اس بات میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. اور دوسرا یہ کہ چمبلی انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے جو اس کو ہم نے اسپیشل وزٹ کیا تھا اور ان کو بھی خراج تحسین ہم نے پیش کرنا ہے. ایسی این جی اوز, ایسے ادارے جو مینٹلی ریٹارڈڈ اور ڈسیبل لوگوں کی, جن لوگوں کو اپنے گھر میں کوئی نہیں پوچھتا, ان کی ویلفیئر کے لیے ہم نے ادارے بنائے ہوئے ہیں, تو ایسے لوگوں کو اپریسیشن ملنی چاہیے. ایسے ادارے این جی اوز, ایسے ادارے جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے رورل ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں. ساری این جی اوز ایک جیسے نہیں ہیں. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ این جی اوز جو ہیں وہ کرپٹ ہیں. این جی اوز یہ سارے ادارے ایک جیسے نہیں ہیں. بعض لوگ انتہائی اچھے انداز سے جیب سے خرچہ کر کے کام کر رہے ہیں, تو ان کو ہمیں اپریسیشن دینی چاہیے. یہ جو آپ نے اسموکنگ کے اوپر میسج کی بات کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان صرف ایک قانون, لازمی بات ہے جب منع کیا تو قانون ہے, تو اس میں یہ کر دے کہ دیکھیں جو بندہ خود اگر اسموکنگ کر رہا ہے نا, وہ اگر کسی کو بات سمجھائے گا بھی تو اس کی بات کے اندر اثر نہیں ہوتا. ایک قدرتاً بھی کہ آپ ایک اچھا کام خود نہیں کر رہے ہیں, دوسرے کو آپ ہدایات دیتے جا رہے ہیں, تو یہ بات نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال جو ملازمین ہیں, حکومت یہ کرے کہ ملازمین کا ہر سال جو ان کی رپورٹس بنتی ہیں اس میں میڈیکل کا خانہ لازمی رکھیں, اور جو اسموکنگ والے لوگ ہیں ان کے کالم کے اندر, خانے کے اندر یہ لکھا جائے کہ یہ اسموکر ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اس اقدام کی وجہ سے بہت سارے لوگ تمباکو اور سگریٹ نوشی سے باز آ جائیں گے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فی الفور جو ہے نا اس کے اوپر اقدام کرنا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے چمبیلی انسٹیٹیوٹ کی بات کہی, یہ بہت خوبصورت ادارہ ہے جس کے اندر ہم نے وزٹ کیا, اور میں نے دیکھا کہ کروڑوں روپے کی مشینری لگا کے, اب وہی بات ہے کہ جن کو گھروں کے اندر, اب دیکھیں ایک بندہ جب ڈسیبل ہو جاتا ہے تو اس کا پورا گھر جو ہے نا وہ ایک ہی فرد کے لیے یہ سمجھے کہ 80% معذوری کی طرف چلا جاتا ہے. نہ وہ گھر کے سارے اگر بہنیں ہیں, بھائی ہیں, والدین ہیں, وہ ایک ہی بندے کی نگہداشت کے اوپر لگ جاتے ہیں. تو وہ نگہداشت پہ لگنے کے باوجود بھی وہ وہاں اس کو وہ ساری چیزیں مہیا نہیں کر سکتی جس کا وہ متمنی ہوتا ہے یا اس کی ضرورت بنتی ہے. لیکن جو انسٹیٹیوٹ بنتے ہیں ان میں اسپیشلی تجربے کار لوگ شامل ہوتے ہیں جو ان بچوں کی بہترین دیکھ بھال کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت ہوگی, دیکھیں قدرت کی طرف سے معذوری کے لیے کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ, میری اولاد, میرے والدین معذور ہوں, لیکن جب قدرت کی طرف سے ہو جاتا ہے تو اس کو آپ فوری مار نہیں سکتے, آپ کے لیے آزمائش ہے صحت مند لوگوں کے لیے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو انسٹیٹیوٹ چمبیلی انسٹیٹیوٹ نے کام کیا وہ قابل ستائش ہے, اور اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, ان کی مزید گرومنگ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو ہمیں انٹرویو بھی کرنا چاہیے. جی بالکل کریں گے. آزاد کشمیر کا میں نے وزٹ کیا, دیہی علاقوں کے اندر جس طرح بہت سارے ڈاکٹرز کے اندر ورکشاپ, سیمینار, اور اس میں آزاد کشمیر کے مریضوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزوں کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر جو آپ کے علاج معالجہ ہے وہاں رہنمائی نہیں ہے, ورکشاپس نہیں ہے, لوگوں کو آگاہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ آزاد کشمیر کے بعض ایسے دیہی علاقے ہیں کہ جہاں پر ویسے تو اب معذوری کی چونکہ مختلف اقسام آ رہی ہیں, کوئی ذہنی معذور ہیں, کوئی جسمانی معذور ہیں, اور کوئی سوچ کے لحاظ سے معذور ہیں. یہاں ایک فکر یہ بھی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی بعض اوقات معذور ہیں کہ وہ اگر سوسائٹی میں اپنا کنٹریبیوشن نہیں دے رہے ہیں, سوسائٹی کو سدھارنے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں, فل کی ہیں, ایم اے کی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں معذور ہیں جو اپنا پارٹ نہیں ادا کر رہے ہیں, اپنی اس اہلیت سے دوسرے کو مستفید نہیں کر رہے ہیں. جس طرح ایک صحت مند آدمی کمزور آدمی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا ہے تو وہ پھر کیا صحت مند ہوا, وہ بھی معذوری ہوا. تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم پروگرام کریں. اچھا, نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہے اگلے ہمارے شیڈول کے شمارے میں وہ ہے پلانٹیشن اور ماحولیات کے اوپر, اور ہم اپنے دوستوں سے گزارش کریں گے کیونکہ اگلے مہینے میں آپ کو پتہ ہے بہت حد تک پلانٹیشن کی جائے گی. ہر جگہ آپ دیکھیں گے اخبارات میں آئے گا, اور اس میں جو پی اے آر سی ہے, پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل, ان سے ہمارا خصوصی پروگرام یہ ہوا تھا, اور ان سے ہماری انشاءاللہ کمٹمنٹ ہے کہ ان سے ہم پلانٹس لے کے تو اپنے تمام دوستوں کو جو اپنے گھروں کے پاس اپنے ماحول میں پلانٹیشن کرنا چاہتے ہیں ان کے سارے انشاءاللہ ہم تعاون کریں گے. اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ مختلف باقی جو ادارے ہیں جو ان پلانٹیشن میں اچھے پودے لگانے کے حوالے سے گرینری میں اضافہ کرنے کے لیے, اور خاص کر جو فروٹ والے جو پودے ہیں ان کو پلانٹ کرنے کے لیے نہ صرف رورل ایریاز میں بلکہ ود ان دا سٹی بھی, اربن ایریاز میں بھی ہمیں جو ہے نا
گرین کشمیر تو آپ کو پتا ہے ایک لفظ ہے کہ کشمیر گرین ہو، اس کے اوپر جو ہے نا یعنی آپ دیکھیں کتنے درخت کاٹے جا رہے ہیں جگہ جگہ. آپ نے اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ ماریاس کا بھی ہم نے انٹرویو کیا، باقی بھی ہم نے دیکھا. تو یہ صرف ایک کشمیر کا ایشو نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا ایشو ہے کہ پلانٹیشن جو ہے ہر سال ہر حال میں ہونی چاہیے، اور اس میں ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے اس بار کتنے پودے لگائے. تو اس پر ہم نیکسٹ ٹائم ہمارا انشاءاللہ یعنی فوکس ہوگا. اس بار ہم نے اسٹاپ اسموکنگ کے اوپر کیا، تو نیکسٹ